بلا مبالغہ وقف بل آج کا سب سے حساس و اہم موضوع ہے، جس پر ہر باشعور و حساس شخص کو مضطرب و متفکر ہونا چاہیے۔ ایسے میں قلم کے سپاہیوں کو کیسے خاموش رکھا جا سکتا ہے؟ لہذا شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے باہوش ذمہ داران نے طے کیا کہ اس دفعہ عنوان وقف بل قائم کیا جائے تاکہ بے حسی کے حصار سے نکلا جا سکے۔ فریضہ صدارت ممتاز صحافی، بے باک ادیب و خطیب اور افسانہ نگار احمد ابراہیم علوی نے کی۔ فریضہ صدارت ممتاز صحافی، بے باک ادیب و خطیب اور ممتاز افسانہ نگار احمد ابراہیم علوی نے انجام دیا۔ سرپرست کی حیثیت سے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی مشاعرے کا حصہ رہے۔ بطور مہمان خصوصی محمد رضا لکھنوی اور رفعت شہدہ صدیقی صاحبان شریک مشاعرہ رہے۔ نظامت کی باغ ڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی۔ اس موقع پر صدر ذی وقار محترم احمد ابراہیم علوی نے کہا، وقف بل ایسا موضوع نہیں ہے جس پر ہر کس و ناکس ہر جگہ ہر محفل میں گفتگو کرے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے خوب غور و خوض اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ماہرین قانون اور قائدین ملت کو اختلافات کی تمام چھوٹی بڑی دیواروں کو منہدم کر کے اخلاص و للہیت سے کام کرنا ہوگا۔ کامیابی کے لیے منصوبہ بندی اور منظم طور طریق کی ضرورت ہے۔ جوش سے کہیں زیادہ ہوش مندی درکار ہے۔ پیش ہے منتخب کلام۔ مسلمان اپنی عزت کھو رہے ہیں، مسلمان اپنی عزت کھو رہے ہیں، زمانے بھر میں رسوا ہو رہے ہیں۔ در حقیقت جاذب لکھنوی کی نظم ہے، طویل نظم ہے، اس میں سے میں نے ایک شعر جو بطور مطلع ہے اسے لے لیا۔ شہدہ صدیقی فرماتے ہیں، تعصبانہ روش کی حد ہے، مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ رضا لکھنوی یوں گویا ہوتے ہیں، اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے، اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے، سب سے بڑا یہ آج کا فتنہ ہے وقف بل۔ محمد رضا لکھنوی۔ اب سماعت فرمائیے ڈاکٹر زبیر انصاری ایڈوکیٹ کو، جو پروگرام کے کنوینر بھی ہوتے ہیں اور اس دفعہ کہیں باہر نہیں تھے، لہذا لکھنؤ میں انہوں نے شرکت ضروری سمجھی۔ رب کی زمین ہے بس وہی اس کو بچائے گا، رب کی زمین ہے بس وہی اس کو بچائے گا، طاقت کے جو نشے میں ہے وہ منہ کی کھائے گا۔ رضوان احمد فاروقی کا شعر یوں ہے، مسترد ہو کر رہے گا دیکھنا، اب عدالت میں گیا ہے وقف بل۔ ڈاکٹر عابد قدوائی نے کویت سے اپنا کلام بذریعہ واٹس ایپ بھیجا، جس کو رضوان فاروقی نے پڑھا۔ وہ شعر آپ کے سامنے ہے، سرخ رو ہونا ہے تم کو جنگ میں، سرخ رو ہونا ہے تم کو جنگ میں، جیت ہوتی ہے صدا اوصاف کی۔ ڈاکٹر عتیق فاروقی کا شعری فرمان ہے، وقف بل انتشار لائے گا، روح آئین کو مٹائے گا۔ نصیر احمد نصیر نے بہت دھماکہ خیز انداز میں یہ کلام پڑھا، اس میں عداوتوں کے سوا اور کچھ نہیں، اس میں سے مراد وقف بل، اس میں عداوتوں کے سوا اور کچھ نہیں،
بیکار بے اصول تمہارا ہے وقف بل۔ اور ڈاکٹر منصور حسن خان بہترین منتظم، اچھے ٹیچر، نوجوانان کے لیے متفکر رہنے والے، سینٹ روز پبلک اسکول کے منیجر فرماتے ہیں وقف ہوتا ہے خدا کی ملکیت، وقف ہوتا ہے خدا کی ملکیت، جو نہ مانگنے تنگ ہے وہ ذہنیت۔ ام علی مدہوش بالاقت شاعر، شعر ان کا یوں ہے ایک دن گلشن پھونکی دو گے بغض بھرے انگاروں سے، بغض بھرے انگاروں سے۔ مذکورہ بالا شعراء کے علاوہ فیضان خان، علیمہ خان، حنین منصور، ادیبہ اہل محلہ اور عمائدین شہر نے شرکت کی۔ نوٹ: مئی کے تیسرے ہفتے سنیچر کو ردیف شمس و قمر پر مشاعرہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ موضوع کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ شعراء کے متعلق پہلے ہی کہا گیا کہ جہاں کہیں حالت جنگ میں ہو یا کوئی بہت بڑا کام کرنا ہو تو شعراء کو شاعر بدل کر دیا جائے۔ وہ صورتحال یہاں بدستور برقرار ہے، اس لیے کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس میں شاعر زیادہ پیدا کر لیے جائیں، اس لیے کہ نہ کوئی اس میں عبداللہ بن رواحہ ہے، نہ کوئی حسان بن ثابت ہے، نہ کسی میں حضرت علی جیسی شجاعت ہے، نہ عمر جیسا دبدبہ ہے، نہ حضرت عثمان غنی جیسی سخا ہے، لہذا یہ سب ہونا چاہیے۔ یعنی وقف بل جیسا موضوع جس پہ پوری قوم بالکل آنسو بہا رہی ہے، اگر یہ نافذ ہو گیا تو یہ جس پہ ہم لوگ ناز کرتے ہیں لال قلعہ اور بھول بھلیا، اواسفی امام باڑہ اور تحسین کی مسجد اور نظمت العلماء دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور، یہ پہلی مرتبہ جو علماء کرام آپ کو دکھے دلی میں ٹٹکی بھر، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ دین کے ہر مسئلے پہ یہ نکلیں گے، بلکہ تو کہتے ہیں مسلم پرسن لا بول، یعنی ہم اپنے دین کے پرسنل کام کرتے ہیں، جو ان کے ذاتی کام ہے جس کو یہ دین سمجھتے ہیں اس پہ نکلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ اس لیے نکلے کہ ان کو لگا کہ ہمارا دارالعلوم دیوبند بھی جائے گا، سہارنپور بھی جائے گا، اور عبید اللہ خان اعظمی پوری بریلویت کی نمائندگی کے لیے ایک عبید اللہ خان کا نام کم ہے، اس میں ہاشمی میاں اور مدنی میاں اور بہت سے میاں ہیں کہ جن کی خانقاہیں بھی خطرے کے نشان پہ ہیں، یعنی تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ تو وہاں جو آدمی ذمہ دار ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مزار کا، اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ کوئی فلاحی رفاہی کام باقاعدہ بالاعلان نہیں کرتا ہے۔ تو اگر یہ وقف کی زمینیں گئیں اور یہ ان کا مقصد کامیاب ہو گیا تو ہمارے پاس بس ٹوٹے پھوٹی عمارتیں رہیں گی جو کہیں وقف نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ حساس موضوع ہے، اس کے بعد افر شاہ صدیقی سو رہے ہیں کیونکہ یہ وقت سے آ گئے تھے، تو یہ سوتی ہوئی قوم ہے، سوتی ہوئی قوم میں اتنے لوگ بھی اگر آ گئے تو یہ کم نہیں ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، اسی سیاست پہ اسی پہ عمل کرتے ہوئے قبلہ احمد ابراہیم ملوی صاحب آ گئے، فاروق جاذب صاحب آ گئے، منصور حسن خان صاحب موجود رہتے ہیں، ایم علی مدہوش صاحب تشریف لائے، خاک صاحب رضوان فاروقی حاضر ہے، رضا لکھنوی صاحب ابھی ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، کچھ دقتیں تھیں، تو میں نے کہا آپ آئیے تو شعراء کرام ممکن ہے ان کی دعا بھی اللہ قبول کر لے بشرطے کہ کریں۔ نصیر احمد نصیر صاحب تشریف لے آئے، عامر قدوائی صاحب کا کلام کویت سے آ گیا، فاروق جاذب صاحب ہمارے سرپرست ہیں محفل کے، وہ تشریف لے آئے، رفعت شاہ صدیقی صاحب بر وقت آ گئے تھے، فیضان خان اپنا کیمرہ لے کے حاضر ہیں، اور ڈاکٹر زبیر انصاری صاحب اور منصور خان صاحب جو آج کے پروگرام کے کنوینر ہیں، ان کو حاضر ہونا بھی چاہیے تھا۔ صدارت کا اعلان ہو گیا، محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب سینئر صحافی ہیں، ممتاز ادیب ہیں، ناقد ہیں، محقق ہیں، اور وہ تمام خوبیاں ان کے اندر ہیں جو عام طور سے لوگوں میں یکجا نہیں ہو پاتی ہیں، وہ اگر یکجا ہوتی ہیں تو وہ اپنے سنتوان کو برقرار نہیں رکھ پاتا، لیکن جس شخصیت نے ساری خوبیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے بھی اپنے توازن کو برقرار رکھا، وہ نام نامی اس میں گرامی ہے محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب کا، وہ ان کی صدارت ہے، اور جناب محمد فاروق جاذب صاحب آج کے سرپرست ہیں، رضا لکھنوی صاحب بھی آ جائیے سماعت فرمائیں۔ یہ کلام ہے جناب عامر قدوائی صاحب کا، صبح سے تقریباً 3 مرتبہ وہ فون کر چکے ہیں، اس لیے واجب ہو گیا ہے کہ ان کے کلام کو پڑھ دیا جائے۔ ان کے شاگرد جناب جلال لکھنوی صاحب آج کل صاحب روزگار ہو گئے ہیں، یہ اچھی خبر ہے، کوئی شاعر صاحب روزگار ہو جائے۔ اب اگر وہ 500 روپے روز نہیں لائیں گے تو ممکن ہے بیوی گھر سے بھی نکال دیں، اس لیے کہ عادت بن گئی ہے۔
پیسے جتنے کمائیے گھر میں پیسے کم دیجیے، ورنہ اگر عورتیں آدھی ایک بار ہو گئیں تو وہی عورتیں بعد میں فسادی بن جاتی ہیں۔ آپ بولے صحیح ہے، سماعت فرمائیے۔ مسجد و مندر سے مطلب کچھ نہیں، مسجد و مندر سے مطلب کچھ نہیں، نفرتیں ہی ان کا پیمانہ ہے بس، متحد ہو جائیں ابھی وقت ہے، ورنہ لڑ لڑ کر ہی مر جانا ہے بس۔ یہ ان کا پہلا بند تھا۔ دوسرا بند بھی حاضر ہے جناب عامر خدوائی کا۔ ان کی نظر بد ہے اب اوقاف پر، ان کی نظر بد ہے اب اوقاف پر، وہ کھلے دشمن ہے یاروں آپ کے، لاٹھی ڈنڈے اور پتھر لے چلیں، لاٹھی ڈنڈے اور پتھر لے چلیں، ہم مقابل ہیں بھینکر سانپ کے، بھینکر سانپ کے، روز کی پھنکار سے عاجز ہے دل، روز کی پھنکار سے عاجز ہے دل، سر کچلنا ہے کسی صورت بھی ہو، کچھ تو کرنا ہے اب اس کا انتظام، کاٹنا ہے جڑ کوئی صورت بھی ہو، کس قدر کم عقل ہیں کیا لوگ ہیں، ہندو و مسلم میں ہم کو بانٹ کر، یہ بند کام کا لگتا ہے، کس قدر کم عقل ہیں کیا لوگ ہیں، ہندو و مسلم میں ہم کو بانٹ کر، صرف دو پاگل ہمارے ملک کو، صرف دو پاگل ہمارے ملک کے، آج قابض ہیں وہ ہندوستان پر۔ عامر خدوائی صاحب ہیں۔ جھوٹ ہے بالکل غریبوں کی مدد، جھوٹ ہے بالکل غریبوں کی مدد، وقف بل تو ہے امیروں کی مدد، ان کی نظر بد زمینوں پر ہے بس، میری لعنت اب کمینوں پر ہے بس، ان کی نظر بد زمینوں پر ہے بس، میری لعنت اب کمینوں پر ہے بس۔ بہت سے بند کہیں، بڑا امتحان ہے اس میں۔ وقف میں بھی اب کسی ہندو کا نام، وقف میں بھی اب کسی ہندو کا نام، سوچئے تو اس کا مطلب کیا ہے یار، اب بھلا کیسے بڑھائیں ووٹ بینک، اب بھلا کیسے بڑھائیں ووٹ بینک، بات نفرت کی کرو اور بے شمار۔ شاعر کا یہ بندی حاضر ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہندو وقف میں تم رکھو صاحب کسی مسلم کا نام، کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوف، ہم کو مت چھیڑو کرو تم اپنا کام۔ بہت شکریہ۔ صرف نفرت اور بھڑکانے کی بات، ہر طرف بھگوا کو لہرانے کی بات، آج سنیے آپ دیوانے کی بات،
وقف دل دھوکا ہے بہکانے کی بات. نوابند شاعر کا یوں ہے: ہم کو طاقت پر تمہاری ناز ہے، نعرے کاسی نعرے تحسین برآواز ہے. 313 بھی ہم کو یاد ہے، آج بھی اپنا وہی انداز ہے. کاش ہو جائے. آج بھی اپنا وہی انداز ہے، نعرے تکبیر پڑھتے جائیے، جانب منزل ہی بڑھتے جائیے. خواب یہ شرمندہ تعبیر ہو، موت دشمن کی بھی اب تحریر ہو. 11واں بند یہ آخری ہے بالکل، اس لیے اچھا میں دم ہے آپ پہ. اب اس کے بعد کوئی امتحان نہیں. زندہ باد اے نوجوانان جنون، زندہ باد اے نوجوانان جنون، تم کو قسمیں اپنے ہی اسلاف کی سرخ رو ہونا ہے. تم کو جنگ میں جیت ہوتی ہے صدا اوصاف کی. بہت شکریہ. یہ عامر قدوائی صاحب کا کلام تھا جو میں نے پڑھ دیا، اس لیے کہ اگر یہ کویت سے کہہ کے کلام بھیج رہے ہیں تو اس کو بہت ذرا پڑھنے میں زحمت نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے شہر کے لوگوں کے پاؤں بھاری ہو گئے اور ان کو آنے میں اتنی زحمت و دقت ہے تو آپ سمجھ لیجیے کویت میں جو آدمی رہ کے نڈر ہے اور چاہتا ہے کہ جو حساس موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کی جائے تو ایسے کلام اور ایسے شخص کا استقبال ہونا چاہیے. بہرحال اب سن لیا جائے. بہت ہی برنجا برنج شاعر ہیں جناب رضا لکھنوی صاحب. وہ تھوڑی سی تکلیف میں تھے آنکھ کی وجہ سے، لیکن امید کی جانا چاہیے کہ ان کی بینائی پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور وہ ہماری محفل میں اسی طرح سے آتے رہیں گے. صدر وقار محترم احمد ابراہیم علوی اور سرپرست اعلیٰ جناب فاروق جاذب صاحب، یہ لوگ بھی ان کو بالاتفاق داد دیں گے ہماری طرح. تشریف لائیے. مطلب ملاحظہ ہو کہ جب سے ہمارے ملک میں آیا ہے وقف بل، جب سے ہمارے ملک میں آیا ہے وقف بل، کہ دل کو سکون نہیں ہے یہ کیسا ہے وقف بل. جب سے ہمارے ملک میں آیا ہے وقف بل، دل کو سکون نہیں ہے یہ کیسا ہے وقف بل. دل کو سکون نہیں ہے یہ کیسا ہے وقف بل. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے. اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے. سب سے بڑا یہ آج کا فتنہ ہے وقف بل. اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے. اخبار لکھ رہے ہیں حقیقت یہی تو ہے. سب سے بڑا یہ آج کا فتنہ ہے وقف بل. سب سے بڑا یہ آج کا فتنہ ہے وقف بل. شعر لگا ہو کہ ملتا نہیں سکون دل بے قرار کو. لگا ہو کہ ملتا نہیں سکون دل بے قرار کو. ذہنوں میں خوف بن کے یہ رہتا ہے وقف بل. ذہنوں میں خوف بن کے یہ رہتا ہے وقف بل. یہ شعر لگا فرمانا کہ کھا جائے گا غریبوں کی دولت کو دوستوں. کھا جائے گا غریبوں کی دولت کو دوستوں. بربادیوں کا ایک اشارہ ہے وقف بل.
کھا جائے گا غریبوں کی دولت کو دوستوں، کھا جائے گا غریبوں کی دولت کو دوستوں، بربادیوں کا ایک اشارہ ہے وقت بل، بربادیوں کا ایک اشارہ ہے وقت بل۔ آخر میں ملاحظہ فرما لیں، آخری شعر ہے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں منافق مخالف ہوا کا رخ، ہم بھی سمجھ رہے ہیں مخالف ہوا کا رخ، ہم بھی سمجھ رہے ہیں مخالف ہوا کا رخ، نسلوں کے واسطے بڑا خطرہ ہے وقت بل، ہم بھی سمجھ رہے ہیں مخالف ہوا کا رخ، ہم بھی سمجھ رہے ہیں مخالف ہوا کا رخ، نسلوں کے واسطے بڑا خطرہ ہے وقت بل، نسلوں کے واسطے بڑا خطرہ ہے وقت بل۔ اور مقطعی ملاحظہ فرما لیں کہ ہلکا سمجھ رہے ہیں جو ان سے رضا کہو، ہلکا سمجھ رہے ہیں جو ان سے رضا کہو، ہلکا سمجھ رہے ہیں جو ان سے رضا کہو، بھرپور سازشوں کا ادارہ ہے وقت بل، ہلکا سمجھ رہے ہیں جو ان سے رضا کہو، ہلکا سمجھ رہے ہیں جو ان سے رضا کہو، بھرپور سازشوں کا ادارہ ہے وقت بل، بھرپور سازشوں کا ادارہ ہے، بھرپور سازشوں کا ادارہ ہے وقت بل۔ یہ تھے محترم رضا لکھنوی صاحب، خوب شاعری سے نوازا انہوں نے۔